آج بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی. فیڈرل گورنمنٹ ایک نوٹیفیکیشن نکال دیا ہے جس میں کے پی کے اندر موجود تمام جو ریفیوجی کیمپس ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں اور باقاعدہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ ان کے جو اثاثہ جات ہیں، زمینیں ہیں، وہ تمام چیزیں فوری طور پر صوبائی حکومت ٹیک اوور کر لے. اور یہ کنٹینیوشن ہے جو پہلے ایک ریپیٹریشن ڈپورٹیشن آرڈر ایشو ہوا تھا جولائی میں، اسی کی. یہ کیمپس تھے ڈیرہ اسماعیل خان میں، ٹانک میں، لکی مروت، بنو، مانسیرا، چار سدہ اور مالاکنڈ. اور پھر اس کے علاوہ یہ ان ایریاز میں کیمپس تھے، کلسٹر کیمپ، سب کچھ. بڑا کلیئر میسج ہے، ایک نیو نارمز ایک سیٹل ہو گیا ہے افغانستان کے ساتھ. اور وہ جب آخری جو جھگڑا ہوا کچھ دن پہلے، جس میں بہت زیادہ ہماری بھی 23 شہادتیں ہوئی، وہاں سے کوئی 200 کے قریب جو افغان طالبان تھے اور یہ خوارج تھے وہ مارے گئے. آپ نے چوکیوں پہ پاکستان کے جھنڈے لہرائے. اس سے پہلے ہوتا یہ تھا کہ ہمیشہ باتیں نیگوشیٹ ہو کے ختم ہو جاتی تھی. اب لگ رہا ہے بڑا کلیئر اسٹریٹجی کلیئر ہو گئی ہے. کل ہمارے پروگرام میں خواجہ آصف صاحب بھی تھے، انہوں نے بھی کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر کیا کہا وہ بھی سن لیں آپ. کیا آگے جائے گی ابھی بات؟ کیونکہ ابھی تک افغانستان تو بڑا وہ تو ٹوٹل ڈینائل میں ہے. وہ تو کہتے ہیں جی یہاں پہ ہے ہی کوئی نہیں. انہوں نے میرے سامنے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس ہیں بندے. سب لیڈرشپ کی لائن سامنے بیٹھی ہوئی تھی. انہوں نے کہی تھی کہ یہ لوگ ہمارے ساتھی رہے ہوئے ہیں. انہوں نے انڈیکیشن دی کہ اگر آپ خرچہ اٹھاتے ہیں which is close to 10 billion rupees تو ہم ان کو ری لوکیٹ کریں. ہم نے کہا جی کہ آپ گارنٹی دے دیں کہ اگر یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے تو ٹھیک ہے پھر لیکن وہ گارنٹی دینے کی جو ہے نا بات نہیں کرتے تھے. یہ اپنی باتوں پہ کھڑے نہیں رہتے. یہ لوگ جو ہے نا یہ بے اعتبار ہوتے ہیں، ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا. ہم کوئی محبت کی پینگیں نہیں بڑھانا چاہتے ان سے. محبت وغیرہ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. یہاں پہ ڈائریکٹلی ان سے بات ہوئی ہے. تو میرا یہ نہیں کہ تھرڈ پارٹی سے بات ہوئی. ہم نے جب بھی ان کو روکنا چاہا، ہمارے اندر 2 نمبری ہوتی تھی. کوئی نہ کوئی جو ہے شخص جو تھا وہ ان کی بیکنگ بھی کر رہا. مثلا ایک شخص نے یہ نور ولی مسعود کو جو ہے وہ بلٹ پروف گن بھی دی ہوئی. ہم نے ان کے ساتھ ڈیل کیا ہے، آئندہ بھی کریں گے. ٹیک فار ٹیک جو ہوگا ہم اتنا ہی میئرڈ رسپانس دیں گے. ابھی فار دا ٹائم بینگ ایک سیز فائر ہو گیا ہے اور اگر اور کوئی اٹیک نہ ہوا تو پھر ہم بھی رک جائیں گے کہ ہم نے اس کو لاجیکل اینڈ پہ لے جانے کا فیصلہ کر لیا. اٹس ناٹ دیٹ کہ یہ چیز جو ہے وائنڈ اپ ہو گئی ہے. یہ چیز جو ہے بھی بیک برنر پہ بھی نہیں گئی، یہ فرنٹ برنر پہ ہی ہے. اٹس جسٹ دیٹ ہاسٹیلٹیز جو ہیں وہ ان میں بریک ہوئی ہے. لیکن آئی کین ناٹ سے کہ ہاسٹیلٹیز جو ہیں وہ ختم ہو گئی. رسپانس جو ہے تھرو آؤٹ جب بھی اس قسم کا ہوا رسپانس جو ہے میئرڈ ہوگا. تو کیا اس وقت قطر اور سعودی عربیہ کا کوئی رول اس میں ہو سکتا ہے؟ اگر وہ ان کی ضمانت دیتے ہیں، گارنٹر بنتے ہیں تو وہ ہمارے بھائی ہیں. سعودی عربیہ بھی قطر، ہمارا ان پہ پورا کانفیڈنس ہے. بالکل یہ چیز جو ہے ہو سکتی ہے، ان کی انٹروینشن سے سارٹ آؤٹ ہو سکتی ہے. جی آپ نے ساری باتیں سنی. 2-3 مین باتیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ جو ابھی یہ لڑائی ہوئی ہے یہ ون آف نہیں تھی، یہ ابھی آگے بھی ہوگی اور اگر کچھ بھی ہوا تو اس کا بہت زیادہ سخت جواب دیا جائے گا. یہ لل ہے، یہ کوئی سیز فائر بھی نہیں ہے، یہ سمپلی ایک بریک ہے. اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. دوسرا انہوں نے کہا بالکل اعتبار نہیں ہو سکتا. تیسرا انہوں نے کہا کہ کوئی ہمیں پیار کی پینگیں نہیں بڑھانی، ہمیں ایک کو ایگزسٹنس، پیسفل کو ایگزسٹنس چاہیے. اور اگر سعودی عربیہ، قطر یہ ان کی گارنٹیز دے سکیں تو وہ پھر ہم اس پہ اعتبار کر سکتے ہیں. لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا ان کی گارنٹیز میں وہ وزن ہے جو آج سے کچھ عرصہ پہلے تھا؟ اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے. دوسری طرف امیر متقی صاحب جو ان کے فارن منسٹر ہیں طالبان رجیم کے، وہ انڈیا میں بہت پیار کی پینگیں بڑھا رہے ہیں اور وہ تو بڑے سخت قسم کے بیانات بھی دے رہے ہیں. وہاں تو لگتا ہے کہ جیسے بالکل اب افغانستان اور بھارت کے درمیان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی. اور باتیں اس قسم کی بھی جب آپ دیکھتے ہیں اینالسٹ کی تو کچھ اس قسم کی باتیں بھی سنتے ہیں ہم کہ جی ایک نیا بلاک شاید بن رہا ہے جس میں رشیا، انڈیا اور افغانستان، یہ ایک نیا بلاک بنتا ہے. اور اگر یہ بلاک بنتا ہے تو اس کا مطلب ہے جو سا یہ پراکسی وار جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ بیہائنڈ دا سینز رہ کے بہت زیادہ جھگڑے کروائیں، پاکستان کے اندر ڈی اسٹیبلائزیشن کروائیں، تو وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. وہ ہم نے جی بی میں بھی دیکھ لیا، گلگت بلتستان میں، ہم بلوچستان میں بھی دیکھ رہے ہیں، کے پی میں بھی دیکھ رہے ہیں. سوال آج کا ایک ہی ہے، یہ بات کہاں جا کے رکے گی؟ اور جو پاکستان کے اندر بھی کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی زیادتی ہو رہی ہے. دیکھیں افغانستان، یہ ہم نے بھی 4 دہائیوں سے لاکھوں افغانستان کے لوگ بیٹھے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں اچانک آپ کیوں نکال رہے ہیں؟ دس از ناٹ فیئر. یہ تمام چیزوں پہ بات ہوگی کہ افغانستان کویسچن ہے کیا ہم غلط ہیں، وہ غلط ہیں، یا دونوں طرف آدھی غلطی ہو رہی ہے؟ بیکاز اس کا ہمارے مستقبل سے گہرا تعلق ہے، ہماری انٹرنل سیکیورٹی اور ہم ان تمام چیزوں سے.